اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رسک اینڈ ریٹرن کا چیپٹر جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے رسک اینڈ ریٹرن کے بارے میں ان کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی، ان کے فارمولاز ہم نے ڈسکس کیے، رسک کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، ریٹرن کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ فارمولے بھی جو ہے ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن کا ڈیٹا جو ہمارے پاس تھا، اس کے ذریعے ہم نے جو ہے ریٹرن کو میجر کیا، اور ابھی ہم جو ہے رسک کو میجر کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈٹرمائننگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کریں گے، اپنے جو رسک ہے جو انویسٹمنٹ میں ہم انویسٹمنٹ میں جو ہمارے لیے اکر ہو سکتا ہے، اس رسک کے بارے میں ہم اب کیلکولیٹ کریں گے۔ اچھا، ڈٹرمائننگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن رسک میجر۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ہمارے پاس فارمولا ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اکول ٹو سمیشن n اور I is equal to 1 ملٹیپلائی بائی آر آئی، ریٹرن اور انویسٹمنٹ جو ہمارے پاس ریٹرن ہے، مائنس ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے پلاٹ کیا ہے ہول اسکوئر پہ، ملٹیپلائی بائی پی آئی پروبیبلٹی آف جو ہمارے پاس ہے، پروبیبلٹی آف آئی پاسبلٹیز جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری ویلیوز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کا ہم نے ہول انڈر روٹ لینا ہے، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو اور رسک کو جو ہے ہم میجر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹ از اے اسٹیٹسٹیکل میجر آف دا ویریبلٹی۔ ہم اسٹیٹسٹیکل چینجز کو، اسٹیٹسٹیکل تبدیلیوں کو ہم جو ہے وہ میجر کرتے ہیں آف اے ڈسٹریبیوشن اراؤنڈ اٹس مین، جو کہ ڈسٹریبیوشن ہم نے کی ہوتی ہے اپنے مینس کے اراؤنڈ، تو اس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہے کہ ہمارے مین سے ڈیٹا جو ہے یا جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے وہ کتنا چینج ہے، کتنا ڈفرینس ہے، کتنی ویریبلٹی اس میں آئی ہوئی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رسک میں بھی ہم کیا کریں گے، رسک کو میجر کریں گے کہ ہمارا جو ریٹرن سے کتنی ہماری ویریبلٹی ہوگی، کتنا ہم جو ہے ریٹرن سے اپنا دور جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از دا اسکوائر روٹ آف ویریئنس، یہ ہمارے پاس ویریئنس کا اسکوائر روٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے؟ ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے، پریویس بھی ہم نے ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن پڑھ لی ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے سرٹن نمبرز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، جن کے ذریعے جو ہے ہم پروبیبلٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، پروبیبلٹی اکورنس کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکریٹ describes the probability of occurrence of each value of a discrete random variables، ٹھیک ہے۔ اور discrete random variables جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس نیگیٹو انٹیجرز بھی ہو سکتے ہیں اور نان نیگیٹو انٹیجرز بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ پہ جا کے ہم اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سٹاک، اور جو ہمارے پاس برنر والز کی جو کمپنی ہے، اس کا ہم برنر والز کی کمپنی کا ہم سٹاک جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ویلیوز تو آپ لوگوں نے پچھلے اگزامپلز میں بھی دیکھ لی تھی، پروبیبلٹی بھی جو آپ لوگوں نے پچھلے اگزامپل میں دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد آر آئی پی آر آئی کی ویلیو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے پریویس اس میں کیلکولیٹ کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ویلیو سے جو ہے ہم پھر کیا کریں گے، آر آئی مائنس آر بار ایکسپیکٹڈ ویلیو ہول اسکوائر ملٹیپلائی بائی پی آئی کی ویلیو جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ویلیوز جو ہے پریویسلی کیلکولیٹ کر لی تھی، اور یہ ویلیوز جو ہے دوبارہ سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ویلیوز کو ہم نے استعمال آلریڈی کر لیا تھا، اب ہم اس فارمولے کو جو ہے
یہاں پہ جو فارمولا ہے جس کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا ہے، اس فارمولے کو ہم کیا کریں گے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس ایگزامپل میں۔ اچھا، تو آر آئی مائنس آر آئی بار، آر آئی ہمارے پاس کیا ہے -1.5، یہ ہمارے پاس آر آئی ہے، اور آر بار جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 0.090، تو یہ بھی ہمارے پاس مائنس ویلیو ہے -1 -0.15، اور یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس آئی سے پہلے مائنس ہے تو یہ بھی مائنس ہو جائے گا، تو ان دونوں کو جب آپ لوگ مائنس کریں گے تو -0.24 جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا ان دونوں سے، آر آئی مائنس آر آئی بار سے، ان سے آپ سے آ جائے گا 0.024، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد -0.024 کا جب آپ لوگ اسکوائر لیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.0576، کیونکہ اسکوائر ہے تو اسکوائر میں وہ زیرو جو مائنس جو ہے وہ پلس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پی آئی جب ملٹیپلائی کرنا ہے، پی آئی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے 0.10، تو یہ آپ جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ جائے گی 0.00576، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دوسرے ویلیو کے لیے بھی -0.03 کو جب آپ لوگ مائنس کریں گے -0.090 سے، تو آپ اس کا پھر اسکوائر روٹ لیں، اس کے بعد اس کا اسکوائر لیں، ٹھیک ہے۔ جب اسکوائر لیں گے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 0.0028، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آپ ملٹیپلائی کریں کس کے ساتھ 0.020 کے ساتھ، تو آپ کے پاس جو ہے یہ ویلیو آ جائے گی 0.00288۔ اس طریقے سے آپ باقی ان ویلیوز کو بھی کیلکولیٹ کر لیں، ان ویلیوز کو بھی کیلکولیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویلیوز جو ہے آپ فارمولے میں ویلیو پٹ کریں، آر آئی کی ویلیو بھی آپ کے پاس گیون ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آر بار کی ویلیو بھی آپ کے پاس موجود ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ پریویسلی کیلکولیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پی آئی کی ویلیو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو آپ کے پاس ٹوٹل جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گا وہ آ جائے گا 0.017، تو یہ آپ کے پاس 0.017 جو ہے یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے۔ اگر ہم اس کو کیا کر لیں کیلکولیٹ کر لیں یا ملٹیپلائی کر لیں اس کو 100 کے ساتھ، تو یہ ہمارے پاس 1.728 جو ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا۔ تو 1.728 جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس آ گیا پرسنٹ میں، تاکہ ہم اتنا جو ہے اپنی ریٹرن سے ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے ہم جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ سے تقریباً 1.7% جو ہے ہم ڈیویٹ کریں گے اپنے ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے، مطلب اتنا ہمارے پاس رسک ہے، ٹھیک ہے۔ 1.7% جو ہے وہ ہمارے پاس رسک ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے اس سے ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ 0.1728 یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی، پریویسلی ہم نے اس میں پوری کیلکولیشن نہیں کی تھی کیونکہ ہم نے اسکوائر روٹ جو ہے اس کا نہیں نکالا تھا۔ جب آپ اسکوائر روٹ اس کا نکالیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو آ جائے گی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو 0.1315۔ یہ ہمارے پاس کیسے آیا؟ یہ ہم نے جب اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ کیا تو اس سے ہمارے پاس 1.1315 آ گیا، اور اس کو ہم نے 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، تو 13.15% جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ہمارے پاس جو ویلیو آ گئی ہے رسک میجرمنٹ کی وہ ہے 13.15 جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے۔ اچھا، تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن رسک میجرمنٹ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اب یہاں پہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہائی ہوگا، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن جتنا ہمارے پاس ہائی ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس جو رسک ہے وہ بھی ہائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہائر دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ٹھیک ہے، higher the standard deviation higher will be the risk،
مینز اس میں رسک ہمارے پاس زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ رسک جب زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس ریٹرن بھی زیادہ ہوگا، اس میں ویریبلٹی بھی ریٹرن میں زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور لوور دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو جتنی کم ہوگی، 10%، 8%، 7%، 5%، 4%، جتنا کم ہوگا اتنا ہی آپ کے پاس رسک جو ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا. لیکن جب رسک کم ہوتا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن بھی جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کی جو ہے رسک میجرمنٹ رسک بھی جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ٹاپک میں ہم کوفیشنٹ آف ویریشن کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے یہ ہمارے پاس ریٹرن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس کا ہم ریٹرن کے لیے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رسک جو ہے ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے میجر کیا، اور کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے وہ ہم ریٹرن کے لیے جو ہے میجر کرتے ہیں کہ ہمارا ریٹرن جو ہے وہ کتنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو کوفیشنٹ آف ویریشن کو ہم جو ہے وہ سی وی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. سی وی کوفیشنٹ آف ویریشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جو کہ میجر کرتا ہے ریلیٹیو ڈسپرشن کو، جس کے ذریعے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں رسک آف ایسیٹس اور ڈفرینٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کے ساتھ، ٹھیک ہے. کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ڈسپرشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس ڈسپرشن کے ذریعے، ڈسپرشن مینز کہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ایک ریٹرن نہیں ہوتا ایسیٹ کا، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ایسیٹس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ ریٹرنز ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ایک گراف کی شکل میں، ڈسپرشن کی شکل میں ہم یوز کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے لیے یوزفل ہوتا ہے کہ کمپیئر کر سکیں کس چیز کو، رسک کو کمپیئر کر سکیں، ٹھیک ہے، اور رسک آف ایسیٹ کو ہمارے لیے کمپیئر کر سکیں کس کے ساتھ، ڈفرینٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کے ساتھ، ٹھیک ہے. ریٹرن 1، ریٹرن 2، ریٹرن 3، ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہوں گے. رسک اور پھر ان رسک کے ساتھ جو ریلیٹیو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہوں گے ان کو کیلکولیٹ کرتا ہے، ان کو کمپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ریلیٹیو ڈسپرشن ہے جس کے ذریعے ہم یوزفل کمپیریزن کر سکتے ہیں رسک آف ایسیٹس کا ود ڈفرینٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کے ساتھ، ٹھیک ہے. The ratio of the standard deviation of a distribution to the mean of that distribution، ٹھیک ہے. ریشو آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ہمارے پاس جو ریشو آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ٹو دا مین آف دیٹ ڈسٹریبیوشن، جس طریقے سے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا تھا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ریشو ہمارے پاس کیا تھا وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا پریویس، اور ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہمارے پاس ہے وہ مین آف ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس کیا ہے، ریشو ہے، رسک ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور مین آف ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا ریٹ آف ریٹرن، وہ اس کو جب ہم آپس میں ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، سی وی آف وارنر آ جائے گا ہمارے پاس کہ 13.5 ڈیوائڈیڈ بائی 0.9، تو یہ ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 1.46. اب 1.46 جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، کوفیشنٹ آف ویریشن ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا ہمارے پاس جو ہے وہ ویریشن آ رہا ہے، کتنا ہم جو ہے اپنے اس سے ویریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دا ہائر دا ویریشن، جتنی ویریشن جو ہے کوفیشنٹ آف ویریشن زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، ایسیٹس کی، اینڈ دیئر فور مور رسکی دین ایسیٹ اے، ایسیٹ اے یا جو ہمارے پاس جتنے بھی ایسیٹس ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے، ان کا رسک اور ریٹرن جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کوفیشنٹ آف ویریشن کیا ہمیں بتاتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس
ریٹرن اگر ہم زیادہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی پھر ہمارے پاس کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ جتنا ہمارے پاس کوفیشنٹ آف ویریشن زیادہ ہوگی رسک زیادہ ہوتا جائے گا، اور جیسے کہ ہم نے پریویس اس میں بھی پڑھ لیا کہ رسک جب زیادہ ہوگا تو ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن بھی کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کوفیشنٹ آف ویریشن سے ریلیٹڈ ٹاپک.